اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں سیدہ فرحت حسین پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کی میزبانی محترمہ نبیلہ علی فرماتی ہیں، مگر وہ اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے آج کے اس پروگرام کو کنڈکٹ نہیں کر پا رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے مجھ سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ میں اس کی میزبانی کے فرائض انجام دوں۔ تو آج کا پروگرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منعقد کیا ہے۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ چونکہ آج 17 ربیع اول تھی اور مشعل راہ کا پروگرام سنڈے اور منڈے کو ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے کہا کہ اپنے آج کے اس پروگرام کو مخصوص کریں مدحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے مدحت میں۔ اور اس پروگرام کے ذریعے سے ہم سیرت نبوی کو نثر کے حوالے سے تو آپ لوگ سنتے ہی ہیں، آج نظم کی صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر روشنی ڈالیں گے اور اشعار کے ذریعے سے شاعر کے جذبات اور احساسات کے ذریعے سے کہ اس نے کس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے، ائمہ طاہرین کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کیا اشعار کے ذریعے سے، اور اس کے میں ہماری بھی رہنمائی کی کہ ہمیں کس صورت میں ان کرداروں کو سمجھنا چاہیے۔ تو آج چونکہ 17 ربیع اول تھی اور 2 صادقوں کی ولادت کا دن تھا، اور جو عظیم ترین ہستیاں ہیں 17 ربیع اول کے حوالے سے، ایک تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک آپ کی حجت، آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی بھی ولادت باسعادت اسی تاریخ کو اور اسی ماہ میں ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ میں ہمیں ان 2 عظیم ہستیوں کی نعمت سے نوازا، اور جنہوں نے حقیقتاً دین حق کا حق ادا کیا ہے۔ پہلے بانی رسول کہ بانی اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جنہوں نے اسلام کے ذریعے سے انسان سازی فرمائی اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل فرمائی، وہ معاشرہ جو جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، نور اسلام سے، نور ایمان سے آپ نے منور فرمایا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس نور ہدایت سے کتنا مستفید ہوتے ہیں اور کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو کہ ہمارے ہی کردار کے لیے، ہماری ہی زندگی کی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ وہ اول و ہادی بھی ہیں اور وہ آخری نبی بھی ہیں۔ اول نبی بھی وہی ہیں اور آخری نبی بھی وہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر نبوت کا اختتام کیا۔ نبی اور رسول وہ نمائندہ رب ہیں کہ جو اللہ کے پیغام کو، اللہ کے مقصد کو پورا کرنے کا سبب ہے، ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، اور آپ نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ دین حق کے پیغام کو بڑے صداقت کے ساتھ، بڑی امانت کے ساتھ دنیا میں پھیلایا، اور اس میں آپ نے کامیابی حاصل کی اور پوری دنیا کو نور ایمانی سے منور کیا، اور اس دین حق کو لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے بعد کہ جو سلسلہ ہدایت بصورت نبوت کے، رسالت کے آپ کے ذریعے سے
جاری ہوا تھا، یعنی جس کا پہلا پیغامبر دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تھے جو پیغام حق لے کر آئے، اور آخری نمائندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی صورت میں اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، جنہوں نے پیغام حق کو تکمیل تک پہنچایا، یعنی ایسا کامل میسیج دیا، ایسا مکمل میسیج دیا کہ اس کے بعد کسی اور پیغام کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر اللہ نے سلسلہ نبوت اور رسالت کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اختتام پذیر کیا۔ یہ وہ ذات رسول خدا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جن کی کوئی مثال نہیں ہے، کہ اللہ نے جو مرتبہ جو مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ اور پھر آپ کے اس سلسلے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سلسلہ امامت کو جاری کیا، اور سلسلہ امامت کو جب جاری کیا ہے تو اس سلسلہ امامت کے پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، اور آخری امام جو پردہ غیب میں ہیں، کہ جن کے وجود اور جن کی ذات تمام عالم کے لیے باعث رحمت اور فضیلت ہے۔ اور اسی سلسلہ امامت کی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت باسعادت اسی ماہ ربیع اول میں ہے، لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ اشعار کے ذریعے سے ہم ان دونوں ہستیوں کی مدحت سرائی کر سکیں، اور صرف اشعار کو سن کے محظوظ نہیں ہونا ہے، بلکہ اس اشعار میں چھپے ہوئے معنی اور مطالب کو سمجھ کر اس سے رہنمائی حاصل کرنا، اس سے اپنی ذات میں بہتری لانا، اس سے اپنی شخصیت کو سنوارنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اس کے لیے آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو مہمان خصوصی کا اہتمام کیا ہے اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو شریک ہوئی ہیں وہ ہماری سسٹر، ہماری بہن اور بہت ہی شفیق ہستی محترمہ رضوانہ زیدی صاحبہ، جن کا میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے پہلی بار ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی ہے اور ہماری اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ میں ان کی بہت احسان مند ہوں اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو بہن رضوانہ زیدی صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحت، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز اور یہ ثواب میں شرکت کا موقع دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ سعادت ہے۔ اور میں سارے مومنین اور مومنات کو تہہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام جو ہمارے چھٹے امام ہیں ان کی پیدائش کی بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں آپ سب لوگوں کو۔ آمین۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم جو اپنے پروگرام کی ابتدا کریں، اور چونکہ ہم نے ایک چھوٹی سی اس وقت مدحت کی محفل سجائی ہوئی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ اشعار کے ذریعے سے ہم جو ہیں وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار اور ان کی شخصیت کو سمجھنے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کی ابتدا میں چاہوں گی کہ جو آج کی مسلمان کی جو حقیقی مسلمان ہے اور جو جس کے دل میں درد ہے، جس کے دل میں وہ احساس ہے، جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم صحیح معنوں میں کردار کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور بہترین افراد میں ہمارا شمار ہو، تاکہ دنیا ہمارے کردار سے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے اور پہچانے، یعنی ہم ایک نمائندے کی صورت میں۔ بے شک ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے جی کہ جس سے دنیا یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم
کن ہستیوں کے ماننے والے ہیں؟ کن ہستیوں کے ماننے والے ہیں، جو کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے رضوانہ بہن تو ہمیں آج کے معاشرے میں وہ کردار بہت ہی شاد و نادر ہی نظر آ رہے ہیں۔ آپ صحیح فرما رہی ہیں۔ میجورٹی ایسے لوگوں کی ہیں کہ جو فقط اور فقط زبان سے مسلمان ہیں، عمل اور کردار سے اسلام جو ہے وہ بہت ہی تگ و دو کے بعد، بہت ہی کاوش کے بعد نظر آتا ہے۔ تو آج کے ایک سنسیئر اور سنجیدہ اور پرخلوص امتی جو ہے، مسلمان جو ہے، اس کے دل کی کیا پکار ہے، کیا صدا ہے؟ جی میرے پاس کچھ اشعار ہیں جی جو میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سمجھیے اس کا نام ہی یہ ہے کہ ایک مناجات یا ایک فریاد ہے، یہ فریاد ہے جو آج کل کے مسلمانوں کو ان کے حالات بھی جو ہیں اور جس طرح سے پریشانیوں اور مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور خاص طور سے مومنین کو۔ بے شک۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں جی ارشاد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بڑھ چکا حد سے ستم، چرخے ستم ایجاد کا، اذن تک ملتا نہیں مظلوم کو فریاد کا۔ حال یہ افراط غم سے ہے دل ناشاد کا، منتظر رہتا ہے ہر دم آمد جلاد کا۔ رحمت للعالمین اب وقت ہے امداد کا۔ بے شک۔ دشمن ایماں بنا یہ چرخ نیلی فام ہے، منحرف سارا جہاں اے خسرو اسلام ہے۔ بے شک۔ دیکھیے مٹنے کو اب سرکار کا پیغام ہے، خاتمہ بیمار غم کا صبح ہے یا شام ہے۔ رحمت للعالمین یہ وقت ہے امداد کا۔ آشکارا ہے ہر ایک پر تم خدا کے راز ہو، نغمہ قدرت ہے قائم جس سے تم وہ ساز ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تم پہ صدقے جان امت باب رحمت باز ہو، آئیے فوراً مدد کو صاحب اعجاز ہو۔ رحمت للعالمین اب وقت ہے امداد کا۔ بے شک۔ آپ کے در سے کوئی ہرگز نہیں خالی پھرا، بے شک، بے شک۔ خود کیے فاقے مگر سائل کا دامن بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اسلام ہے اب آفتوں میں مبتلا، ایک نگاہ لطف کی محتاج ہے امت شاہ۔ رحمت للعالمین اب وقت ہے امداد کا۔ شدت غم سے لبوں پر جان ہے آئی ہوئی، ہر طرف ہے یاس و حرما کی گھٹا چھائی ہوئی۔ دین کی ایمان کی کیا کیا نہ رسوائی ہوئی، زشتی اعمال سے امت ہے شرمائی ہوئی۔ رحمت للعالمین اب وقت ہے امداد کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ چند اشعار میں نے پیش کیے جو میرے شاعرہ کی دل کی اور میرے بھی دل کی اور میرے خیال میں سارے مومنین کی دل کی آواز ہے۔ فریاد ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو دین حق کو اپنی زندگی میں منتقل کر کے اور اس کردار کے ساتھ سیرت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے آج کے زمانے میں جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے یہ زمانہ مشکل ترین زمانہ ہے۔ بے شک۔ جیسا کہ نہج البلاغہ میں مولا علی کے خطبات میں بھی ہمیں اس زمانے کی جو منظر کشی مولا نے کی ہے، جی بالکل، کہ وہ آخری دور، بڑا سخت، وہ سخت ترین دور ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاءوں کی امتیں ہیں، کسی نے بھی اس مشکل ترین دور کو فیس نہیں کیا ہے، بے شک، ہے نا؟ جو رسول خدا کی امت کو جن چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کا ریزن کیا ہے، ہمیں اگر یہ دیکھیں تو ہم اس بات پہ تو فخر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام امتوں سے افضل امت قرار دیا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ نسبت، جو رسول سے ہماری جو نسبت ہے ان کے امتی ہونے کے حوالے سے، تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام امتوں سے ہم افضل ہیں۔ مگر اگر میں سمجھتی ہوں کردار اگر ہم دیکھیں امت رسول کا، تو اس کردار کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ امت تمام انبیاؤں کی، معذرت کے ساتھ اس میں میری بھی ذات شامل ہے، تمام انبیاؤں کی امت سے بدترین امت ہے۔
کہ جس کو ایسا ہادی نصیب ہوا ہو، جی بالکل، جس کو ایسا رہبر نصیب ہوا ہو، ایسا رسول اور نبی نصیب ہوا ہو کہ قرآن اول سے آخر جس کی ثنا کر رہا ہے، بے شک، ہے نا، بے شک، کہ اور صرف رسول کی ذات کی، یعنی ان کو کامل ان کے ایک ایک اعضاء کی ثنا کر رہا ہے، ان کی آنکھ کی، ان بے کی شک، زبان کی، ان کے کان کی، ان کے دل کی، قلب کی، یعنی کہ مجسم ایک ایک چیز کی، یعنی جو چیز رسول سے منسوب ہو جاتی ہے، اگر بے شک، چادر بھی اوڑھ لی ہے اور وہ تو اس کی چادر نے بھی بے رسول سے کہنا چاہیے ایک نسبت پائی ہے، نسبت پالی ہے، تو اس چادر کی بھی توصیف ہو رہی بے ہے۔ شک، تو آپ سوچئے کہ جو رسول اتنا با اثر ہو، جس کی شخصیت اتنا با اثر شخصیت ہو، اتنی کامل شخصیت ہو، اس سے نسبت پاتے ہوئے بھی اگر ان کی امت میں ان کی سیرت نظر نہ آئے، وہ فضائل نظر نہ آئیں، وہ کمالات نظر نہ آئیں، تو پھر اس میں قصوروار کون ہے؟ ہم ہی قصوروار ہیں، کیونکہ قرآن تو دلیل ہے، جی قرآن بالکل، تو کہہ رہا ہے۔ نہیں، اور نہ کہ یہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات، کیونکہ خالی جب رسول جانے بھی لگے تو انہوں نے اپنے پیچھے 12 اپنے جانشین چھوڑے، یہ نہیں کہ اس کے بعد ہماری ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا، بے شک، کہ ظاہر مولا علی سے لے کے اور ہمارے 12ویں امام علیہ السلام جو ابھی پردہ غیبت میں وہ تک کے ابھی تک کے ظاہر ہے ہم ہماری وہ نگرانی کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا مال ہیں اور کیا بے شک، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم تو بہت خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے کہ رسول کے بعد بھی ہمارے پاس رسول ہم کو اکیلا نہیں چھوڑ گئے، قرآن کے ساتھ ساتھ اپنی اطرت کو بھی انہوں نے ہمارے ساتھ رکھا اور ہمارے سر پہ ان کا سایہ رکھا کہ ہم ان سے اور ایز ہدایت حاصل کر، رول ماڈل ان کی شخصیت کے اگر جب رسول تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو ان کرداروں کی روشنی میں تم اس پیغام کو زندہ رکھو جو پیغام حق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میں یہی عرض کر رہی تھی کہ امتی تو ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں، مگر کردار کے حوالے سے ہم جو ہیں ان تمام امتوں سے بدترین امت ہیں۔ اور میں پرسنلی میں جب سوچتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ تمام امتوں نے جو جو بھی نافرمانیاں کیں، اپنے انبیاء کی، اپنے نبیوں کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر عذاب الہی کو بھیجا ہے، اور جن میں مختصر سی نافرمانیاں تھیں، یعنی کہ جیسے کہ قوم عاد و سمود کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ تکریم نہیں کرتے تھے یتیموں کی، حقداروں کا حق نہیں دیتے تھے، اور ان کے اندر جو تھا حب مال تھا، تو یہ چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل ہو گیا۔ مگر اگر آپ دیکھیے تو آج امت محمدیہ میں ان تمام امتوں کے عیوب یکجا ہیں، بالکل ہے نا، صحیح فرمایا۔ تو پھر عذاب یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک عذاب یہاں پر اس لیے نہیں ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے، تمام عالم کے لیے رحمت بنایا، اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ رسول کی امت سب سے زیادہ شدید عذاب میں مبتلا ہے، کہ جس کو وہ ریئلائز ہی نہیں کر رہی ہے، جی، ہے نا، جس کو وہ ریئلائز نہیں کر رہی ہے، جس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہے۔ سب سے شدید عذاب اس وقت امت رسول میں غفلت، یہ غفلت کا عذاب جو ہے جس نے امت رسول کو جکڑا ہوا ہے۔ پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ جیسے آپ خود ماشاءاللہ اتنی اچھی ذاکرہ ہیں، اور ہر سال ہمارے یہاں 2.25 مہینے ہم لوگوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، بے شک، تو ایک طرح سے یہ کہ تھوڑی بہت تو کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے کہ ذرا انسان جو ہے جاگتا ہے۔ جی، خدا کرے کہ یہ ہم بیدار ہو جائیں، کمپلیٹلی جو ہیں جاگ جائیں اور بیدار ہو جائیں اور اپنے کردار کو سنوار لیں۔ بے شک، میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمارے فون لائن جو ہے وہ اوپن ہے، اور ہم یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی آج کے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالیں اور ہمیں کال کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور ہم جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ تو پلیز ناظرین، آپ کے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا، تو ہماری گزارش ہے کہ آپ کال کر کے ہمارے پروگرام میں شرکت کریں۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ
کال کریں، ہم اس انتظار میں ہیں. ہم اپنی رضوانہ بہن سے یہ عرض کریں گے کہ جی ہمیں دیکھیں فوراً کال مل گئی ہے، تو آپ کی اجازت ہے تو ہم کال لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ میلاد النبی پڑھنے کا چانس دیں گے مجھے؟ جی بالکل بالکل، آپ فرمائیے، آپ آن ایئر ہیں. ابھی جی آپ کچھ پڑھنا چاہیں گی؟ بڑی مہربانی. آپ اگر اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں گی تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے رسپانس کر سکیں گی. جی ارشاد فرمائیے. تعظیم سے لیتا ہے. میں معذرت چاہتی ہوں، ہمارے پروگرام کے یہ اصول ہیں کہ تحت اللفظ اگر آپ پڑھیں گی تو ہم آپ کو شریک کریں گے اپنے پروگرام میں، کیونکہ اگر سنگل آواز ہوگی، ایک آواز جو ہے وہ حجاب کے حوالے سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آن ایئر اس کو پیش کر سکیں. تو بہت بہت شکریہ. اگر تحت اللفظ پڑھ سکتی ہیں تو ضرور آپ دوبارہ کال کیجیے، ہمارے پروگرام میں شرکت کیجیے. جی رضوانہ بہن، آپ کے جو اس خط اشعار کی آپ کے پاس کلیکشن ہے تو اس میں سے آپ کیا اس خط سنانا پسند کریں گے؟ یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جی ارشاد. کہ کیا کیا ظاہر ہے کہ لوگوں نے ان سے کیا چیزیں سیکھیں اور انہوں نے کتنی کوششیں کیں. رسول تھے اتنے بڑے اور ہر طرح سے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر کے انہوں نے ہم کو سکھانے کی کوشش کی. بے شک. اسی کے اوپر میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. جی ارشاد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. درس اخلاق کا دنیا کو پڑھایا کس نے؟ سبحان اللہ. دہر سے جہل و ضلالت کو مٹایا کس نے؟ رب واحد کا ہر ایک دل پہ بٹھا کر سکہ بت پرستوں کو مسلمان بنایا کس نے؟ خواب غفلت میں تھے مدہوش خدا کے بندے، خواب غفلت میں تھے مدہوش خدا کے بندے، چھینٹے ایمان کے دے دے کے جگایا کس نے؟ سبحان اللہ. دے کے احسان خودی عظمت و محنت کا یقین، آج انسان کو انسان بنایا کس نے؟ بے شک. کس نے عرفاں کا سبق اپنے محبوں کو دیا، کس نے عرفاں کا سبق اپنے محبوں کو دیا، ذرے کو ہم سر خورشید بنایا کس نے؟ ذرے کو ہم سر خورشید بنایا کس نے؟ راہ خالق میں متاع دل و جاں کر کے نثار، دہر تاریک کو پر نور بنایا کس نے؟ ماشاءاللہ بہترین. میں ذرا اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کال لے لوں. اور اتنا بہترین کلام ہے کہ بیچ میں اس کو روکنا جو ہے. نہیں ضرور آپ. جی ناظرین السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی فرمائیے. بولو تو فون چالو ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تحت اللفظ پڑھیے گا کیونکہ ہم سر میں جو ہے وہ سنگل آواز ہمارے ساتھ بولی تھی. جی تو کیسے پڑھوں بہن؟ تحت اللفظ پڑھیں، آپ سر میں نہیں پڑھیں. جس طرح شعر پڑھتے ہیں اگر اس طرح آپ پڑھ دیں تو ردم میں نہیں پڑھیں. تعظیم سے لیتا ہے خدا. جی جی بالکل بالکل ارشاد فرمائیے. ہاں بس میں نے سکھا بھی لی تو کیوی ریتنا پڑھوانا. ہاں نہیں بالکل پڑھیے، بالکل صحیح پڑھ رہی ہیں. ہاں پڑھیے. تعظیم سے. تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد. سبحان اللہ. کیا نام ہے اے صلی علی نام محمد. سبحان اللہ. قرآن میں جنت میں سرے عرش رہا وہ، کس شان سے خالق نے لکھا نام محمد. ماشاء اللہ. دن رات میں کرتی تھی گناہ، رحمت نے ندا دی،
غافل تو کہیں بھول گیا نام محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی حاجات کو برلائے. جی رضانہ بہن آپ فرما رہی تھیں. جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. راہ خالق میں متاع دل و جاں کر کے نثار، دہر تاریک کو پرنور بنایا کس نے. بے شک. یہ بہت ہی اچھے اشعار ہیں اگر آپ اس پر توجہ دیں. جی ارشاد. آل نے کس کی زمانے میں مصیبت جھیلی، آل نے کس کی زمانے میں مصیبت جھیلی، کھیل کر جان پہ اسلام بچایا کس نے. بے شک. صبر اور ظلم کا جاری تھا تصادم پہ ہم، صبر اور ظلم کا جاری تھا تصادم پہ ہم، صبر سے ظلم کو دنیا سے مٹایا کس نے. سبحان اللہ. کس کی اولاد رہی ظلم کے زندانوں میں، کس کی اولاد رہی ظلم کے زندانوں میں، توق و آہن میں سبق حق کا پڑھایا کس نے. خالی رسول نہیں، ان کی اولاد نے بھی کیا کیا مصیبتیں، اور خصوصاً ہمارے حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے آج یہ رسول کا بھی نام اور اللہ کا بھی نام اور یہ اسلام باقی ہے آج دنیا میں. تو کس کی اولاد رہی ظلم کے زندانوں میں، توق و آہن میں سبق حق کا پڑھایا کس نے. کیوں نہ ہو نام محمد پہ تصدق مومن، مالک دولت و ایمان بنایا کس نے. درس اخلاق کا دنیا کو پڑھایا کس نے، دہر سے جہل و ضلالت کو مٹایا کس نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ بھی تو کچھ پڑھیں، آپ تو خود اتنا اچھا پڑھتے ہیں. بس آپ اتنا اچھا ماشاءاللہ سے ہمیں آپ کی جو کلیکشن ہے اتنا اچھا ہے، سلیکشن بھی اور کلیکشن بھی، کہ ہم محظوظ ہو رہے ہیں. بس دعائیں کیجئے کہ مولا بس اللہ ہم سب کی خدمات کو قبول کرے. مگر ان اشعار میں جتنی خوبصورتی سے آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوش کو بیان کیا ہے. دیکھیے آپ کے بالکل آپ کی اولاد اور اہل بیت سب کا کتنا اس میں مکمل جو ابتدا گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ نبوت اور امامت یہ دو ہدایت کے سلسلے تھے کہ جنہوں نے دین حق کی، ایک نے دین حق کی تبلیغ کی، بے شک اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور سلسلہ امامت نے اس کی حفاظت کی ہے، اور اس کے لیے کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو کتنا زندانوں میں، اور آپ مولا علی سے لے کر اور آپ 11ویں امام تک. اگر دیکھیے ہمارے ساتھ کال ہے، پھر انشاءاللہ اسی گفتگو کو جاری کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بول رہے ہیں نیو یارک سے. جی فرمائیے بہن، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ لوگ سب کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہم نے. خیر مبارک. اور کل ہم یار بنی میں بہت اچھا میلاد ہوا، جب شیعہ سنی سب نے مل کے میلاد کیا، بہت اچھا میلاد ہوا. الحمدللہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گی پروگرام میں؟ کوئی اپنا رائے دینا چاہیں گی؟ آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں. ابھی ہم 2-3 دن سے دیکھنا شروع کیا ہے پروگرام. ہمیں پتا نہیں تھا. اچھا. ہمارے پاس آیا ہے یہ چینل. بہت اچھے پروگرام لگ رہے ہیں. بہت آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے گھر والوں کی طرف سے سب کو بہت بہت مبارک. خیر مبارک. آپ کو بھی خیر مبارک ہو، اور اسی طریقے سے آپ ہدایت ٹی وی سے مستفید ہوتی رہیں، اور اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بناتی رہیں، اور تمام امت محمدیہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیرت نبوی کو اپنے کرداروں میں جذب کریں، اور ہماری شخصیت جو ہے وہ رسول کی سیرت کی پہچان بن جائے. تو ہم یہی عرض کر رہے تھے کہ اشعار میں جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ اہل بیت اطہار نے کس طریقے سے پیغام رسول کی، پیغام حق کی حفاظت کی، اور اس کے لیے کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ کئی برس زندان میں گزارے ہیں. تو جب ہم ان کے فالوورز ہیں. جی ایک کال پھر آ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں نے نعت پڑھنی ہے.
جی اگر آپ تحت اللفظ پڑھیں گی تو پھر آپ آن ایئر پڑھ سکتی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ اگر اپنی ٹی وی کی والیوم بند کر دیں گی تو آپ میری بات زیادہ بہتر سمجھیں گی۔ تمام مومنات کو جشن ولادت نبی مبارک دیتی ہوں۔ خیر مبارک، جی فرمائیے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام معصوم کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی پاک ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ایک نعت پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ جی ارشاد، مگر بہن تحت اللفظ سنائیے گا پلیز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے دل کو جنت بنا لیا، سبحان میں نے دل کو جنت بنا لیا، میں نے اس نے محمد بسا لیا۔ سبحان اللہ۔ انہی کے دم سے ہے زندگی، انہی کے دم سے ہے بندگی، بے شک انہی کے دم سے ہے زندگی، انہی کے دم سے ہے بندگی۔ میں نے دل کو جنت بنا لیا، میں نے اس نے محمد بسا لیا۔ سبحان اللہ۔ کروں ذکر ان کا ہر گھڑی، مجھے ایسی مل جائے یاد نبی۔ سبحان اللہ۔ کروں ذکر ان کا ہر گھڑی، مجھے ایسی مل جائے یاد نبی۔ میں نے دل کو جنت بنا لیا، میں نے اس نے محمد بسا لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جگہ جنت سے کم نہیں، وہ جگہ جنت سے کم نہیں، جہاں رہتے ہیں رسول امین۔ بے شک۔ میں نے دل کو جنت بنا لیا، میں نے اس نے محمد بسا لیا۔ بے شک۔ میرے دل میں ہے تمنا یہی، میرے دل میں ہے تمنا یہی، سدا کہتی رہوں میں نعت نبی، سدا کہتی رہوں میں نعت نبی۔ میں نے دل کو جنت بنا لیا، میں نے اس نے محمد بسا لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ جی ضرور، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے پروگرام میں آپ نے حصہ لیا اور انہیں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے جو فرمایا کہ یاد محمد دل میں رہے تو یاد ہوگی تو کردار ہوگا۔ بے شک، بالکل۔ جی ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے بھائی، آپ کچھ میں پڑھنا یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو گیسٹ بیٹھی ہے نا رضوانہ زیدی صاحبہ، جی تو یہ جو ہے نا الٹے ہاتھ سے پانی پی رہی۔ اچھا ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اچھا میں یہی عرض کری تھی جو ابھی کالر نے یاد رسول کے حوالے سے شعر فرمائے ہیں، تو یاد کس طریقے سے ہمیں رسول کو کرنا چاہیے، یہ نقطہ ہے کہ جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ذکر ہے، جیسے ذکر خدا کہ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو کیا ذکر کی معنی کیا ہے؟ اطاعت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، بالکل سرنڈر کر دینا، یعنی بالکل سپرد کر دینا اللہ کی ذات۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی سیرت نبوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی یاد میں محو کس طریقے سے ہوں کہ ہم ان کا اتباع کریں، ان کی سیرت کو اپنائیں، اور اس طریقے سے ہم جو ہیں صحیح معنوں میں ان کی یاد میں مصروف رہ سکیں گے، اور جو کہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ہے۔ تو آپ کا کلام میرے خیال سے مکمل شاید نہیں ہوا تھا۔ نہیں، وہ تو مکمل ہو گیا تھا۔ جی اب یہ مولا علی کی شان جو آپ میں نے کہا تھا۔ جی جی ارشاد فرمائیے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ رسول نے بھی ہم کو یہی تعلیم دی ہے، اور ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک ہم مولا علی سے محبت نہ کریں اور ان کے 11 جانشین۔ چلیں اس سے پہلے کہ آپ یہ قصیدہ ہمیں سنائیں، جی ہمارے پاس کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہن میں تقی بول رہا ہوں سویڈن سے۔ جی بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کا پروگرام ہمیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، پوری فیملی بیٹھ کے، اور ہدایت بھی بڑی اچھی مل رہی ہے ہمیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھائی۔ آج کے پروگرام میں کچھ آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں گے، کچھ بیان فرمائیں گے؟ جی ہاں، میرے پاس
میں نے سوچا کہ رسول خدا کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو جی تو اچھا ہے کہ حضرت علی کی اولاد کے بارے میں میں تھوڑا شعر پڑھنا چاہتا ہوں. جی بالکل ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لگائے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں. بے شک. علم پتھر پہ جو گارے اسے کہتے ہیں سب حیدر نارے حیدری. یا علی مدد. یا علی. علم گارے جو پانی پہ اسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد و اور محمد. آنٹی جی میں ایک فرمائیے. بات اور کہنا چاہتا تھا کہ جب آپ کو فون آیا نا کسی خالہ کا، وہ میری ملیانی تھی، 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس کو بھی سلام کیجیے گا ٹی وی کے تھرو. اس کا نام ہے زیرا بائی، ملیانی زیرا بائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ انہیں سلامت رکھے. شکریہ. جی ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہم غزالہ ہاشم بول رہے ہیں. جی غزالہ بہن کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. آپ لوگ سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام اور رسول خدا علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور بڑا اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ کہ سارے آپ نے یہ محفل سجائی ہوئی ہے. مولا آپ کو اس کا اجر دیں. غزالہ بہن میں آپ کی کال کی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ میں آپ کو اس پروگرام میں مدعو کرنا چاہ رہی تھی، مگر ظاہر ہے آپ کی کچھ مصروفیات تھیں. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کال کے ذریعے سے اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. غزالہ ہاشم ہمارے ساتھ ہیں اور میں ان پہ بہت فخر بھی کرتی ہوں. یہ ان عظیم ہستیوں کی ماں ہیں کہ جو کہ ماشاءاللہ سے بہترین تربیت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ آج دنیا بھر میں ان کے جو محبت اور مودت اہل بیت کا جذبہ ہے اس کا وہ پرچار کرتی ہیں. اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. ہاشم سسٹرز ماشاءاللہ سے. اور آپ بھی اپنے بہترین اس سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیجیے. جی فرمائیے. جی ضرور ضرور انشاءاللہ. صداقت کا سمندر ہم انشاءاللہ امام جعفر صادق کے چند اشعار ریحان اعظمی صاحب کے یہ اشعار ہیں. جی. قلم صادق زباں صادق ہے صادق گھر کا گھر سارا. سبحان اللہ. قلم صادق زباں صادق ہے صادق گھر کا گھر سارا. صداقت سے میرے مولا نے ہر کاذب کو ہے مارا. بے شک. امام جعفر صادق صداقت کا سمندر ہے. بے شک. امام جعفر صادق صداقت کا سمندر ہیں. صداقت کے فلک کا آپ کو کہتے ہیں سب تارا. سبحان اللہ. صداقت کے فلک کا آپ کو کہتے ہیں سب تارا. یہ چند اشعار تھے اور تھوڑے سے چند اشعار کچھ اور. صداقت ناز کرتی ہے، امامت ایسی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے. بے شک. امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے. لقب ہی پڑ گیا صادق صداقت ایسی ہوتی ہے. بے شک. لقب ہی پڑ گیا صادق صداقت ایسی ہوتی ہے تاریخ ولادت ایک ان کی اور محمد کی. بے شک. ہے تاریخ ولادت ایک ان کی اور محمد کی. نبوت اور امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. نبوت اور امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے. شکریہ بہت بہت. اور انشاءاللہ مولا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ سب کو بہت بہت شکریہ غزالہ بہن. آپ نے ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے ماشاءاللہ سے. بہت اچھے اشعار سے آپ نے ہمیں محظوظ فرمایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے حاجات کو بھر لائے. بہترین طریقے سے آپ نے دیکھیں شاعری میں یہ ہوتا ہے اس کا اظہار، جس طریقے سے آپ دلی جذبات کا اظہار، اور جو پڑھنے والا ہے اس کا انداز بیان. اسی لیے ہم نے آپ کو یہاں پہ مدعو کیا تھا کہ یہ بہت کم. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی فرمائیے. جی میرا نام زینب ہے اور میں وولورہمپٹن سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. Is it possible if I could speak in English? مجھے اردو Yes, of course. Yeah, you can. Okay, I'd just like to wish all the viewers of Hidayat TV, Imam Jafar Sadiq and Rabiul Mubarak to everybody. سوری دوبارہ سے آپ کہیں گی, میں ذرا ڈسٹربنس تھی, میں صحیح سے پراپر آپ کا میسیج سن نہیں سکی. Say it again please. I wanted to say to all the viewers of Hidayat TV, Imam Jafar Sadiq and Rabiul Mubarak. Thank you so much. Thank you so much. And that's it. Jazakallah. Thank you so much. بہن آپ کو اللہ سلامت رکھے. God bless you. ماشاء اللہ سے بہترین. اب میں اپنے کالرس ماشاء اللہ ایک مسلسل لائن ہے, مگر ہم آپ کو بھی سننا چاہ رہے ہیں. میں اپنے کالر سے ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا سا ہمیں بریک دیں تاکہ ہم اپنے گیسٹ سے بھی جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں. جی رضوانہ بہن. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کیونکہ ہمارا کوئی ذکر مکمل ہی نہیں ہے جب تک کہ مولا علی کا ذکر نہ ہو اس میں. یہ شاعرہ کہتی ہیں ایمان کیا ہے اصل میں الفت علی کی ہے. بے شک. مومن کا امتیاز محبت علی کی ہے. ظاہر کلام حق سے فضیلت علی کی ہے. سرمایہ نجات عقیدت علی کی ہے. حکم خدا سے فرض مودت علی کی ہے. بے شک. یہ ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فرض نہیں چیز ہے. عید غدیر اتنا بڑا تو ہمارے لیے تو یہ ہے کہ یہ فرض ہے. بے شک. جو ہے نا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, جو عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. یہ اللہ رشان بخشش سرکار نامدار, سائل کو ایک روٹی کی دی اونٹوں کی قطار. بے شک. مولا ہم سب کی بھی حاجتوں کو پورا کریں اور ہمارے اندر بھی یہ وسعت قلبی دیں. بالکل. دیکھا نہیں زمانے نے ایسا عطا شعار, مداح حل عطا میں ہے حضرت کا کردگار. بے شک. مشہور دو جہاں میں سخاوت علی کی ہے. بے شک. ایمان کیا ہے اصل میں الفت علی کی ہے. ہجرت کی رات مہلت جرار دیکھیے, انداز خواب حیدر کرار دیکھیے. گھیرے ہیں چار سمت سے کفار دیکھیے, وہ نیند اور وہ تیغوں کی جھنکار دیکھیے. قابل رضائے حق کے شجاعت علی کی ہے. بے شک. معراج میں گئے جو شہنشاہ انبیاء, آئی صدا کہ آ میرے محبوب پاس آ. حیران تھے رسول یہ ماجرا ہے کیا, آواز میں علی کے ہے اللہ بولتا. کتنی عزیز حق کو طلاقت علی کی ہے, ایمان کیا ہے اصل میں الفت علی کی ہے. حیدر ہی کے طفیل ہے اسلام کا وقار, حیدر کے دم قدم سے ہے ایمان کی بہار. میدان کارزار کے حیدر ہیں شاہوار, حیدر کو حق نے آپ کے عطا کی ہے ذوالفقار. بے مثل دو جہاں میں شجاعت علی کی ہے. ایمان کیا ہے اصل میں الفت علی کی ہے. آپ کی اجازت ضرور بالکل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام فرد آنٹی, میں لندن سے بول رہی ہوں اور آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی. بہت ہی زبردست پروگرام جا رہا ہے آپ کا. بہت بہت شکریہ. آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ رسول خدا کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بہت مبارک ہو. آپ خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. میں ابھی یہ سن رہی تھی یہ کلام جو آپ کی مہمان پڑھ رہی ہیں. جی رضوانہ بہن. دیر سے میں ویٹ کر رہی تھی لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا جیسے یہ پڑھ رہی ہیں. اور سارا آپ کا اتنا اچھا آپ نے آرگنائز کیا ہے, اور تھینک یو فار برنگنگ دس آن. اور آپ کے سارے پروگرامس ہم لوگ دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. جی بہترین آپ نے جو یہ اشعار مولا علی کی شان میں بیان فرمائے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہجرت کا آپ نے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ جیسے کہ علامہ اقبال بھی جو ایک ان کا بہترین شعر ہے کہ جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے, سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں.
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، یعنی وفا سے کیا مطلب ہے، جو پیغام انہوں نے پہنچایا ہے اس پیغام پر عمل پیرا ہوئے، سیرت نبوی کو اپنایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا، لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی لوح و قلم کیا ہیں؟ لوح و قلم مشیت الہی ہے. اور آپ نے ابھی شب ہجرت کا جو واقعہ بیان کیا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں یہ وفا تھی نا مولا علی کی، شب ہجرت بستر رسول پر سونا. مولا علی ہمیشہ پوری رات عبادت کرتے تھے، اور اس رات آپ ایسی، وہ بھی خیر اتنی عبادت تھی ظاہر، مگر جس طرح سے مولا سوئیں، بہترین عبادت انہوں نے کی، اور کوئی خوف نہیں تھا، کوئی کفار کا ان کو وہ نہیں تھا، کس قدر بہادر میرے مولا. یعنی ایسی وفا انہوں نے کی ہے نا، کیا اطاعت خداوندی اور اتباع رسول، یعنی رسول نے جو حکم دیا اس پر بغیر چوں چرا آپ نے سر تسلیم خم کیا. بس یہ تھا کہ کیا آپ بچ جائیں گے میرے سننے سے، صرف یہ سوال تھا کہ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یعنی اللہ مشیت دے دیتا. اور آپ دیکھیے کہ ہجرت کے موقع پر سورہ بقرہ میں اسی کو آیت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل کے طور پہ پیش بھی کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ جو اپنے نفس کو رضائے رب کے لیے حکم رسول سے بیچ دیتے ہیں تو اللہ ان کو اپنی رضا دے دیتا ہے. کیا لوح و قلم دے دیتا ہے، اپنی مرضی اپنی مشیت عطا کر دیتا ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد سلسلہ امامت کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے متعارف کروایا تاکہ ہم ان کی طریقے سے رسول کا اتباع کر سکیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کا ہو رہا ہے. میں لندن سے بول رہی ہوں اور آپ کا بہت اچھا لگا آپ کا پروگرام دیکھ کے. الحمدللہ. اور ماشاءاللہ میں ایک ربائی سنانا چاہوں گی. ارشاد. میری امی نے مجھے سکھائی تھی اور میرا بہت دل چاہ رہا ہے اس وقت پڑھنے کا. جی ضرور. ساری جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سب سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. ماشاءاللہ بہترین. آپ نے ہمیں ہمارے بچپن کی بھی یاد دلا دی ہے. اور میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ کون صاحبہ؟ میرا نام ہے خدیجہ. خدیجہ. بہترین. ماشاءاللہ سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار اشعار کے ذریعے سے کیا ہے. بے شک پنجتن پاک کی محبت اور ان کی مودت کو ہم پر واجب قرار دیا، اور حقیقی معنوں میں اگر ہم سیرت محمد مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں پنجتن پاک سے اپنی مودت کا اظہار کرنا ہے، فقط زبان کے ذریعے سے نہیں، کردار کے ذریعے سے بھی. تو رضوانہ بہن، اور آپ کے پاس جی ابھی تو یہ چل رہا تھا، ابھی کچھ مولا علی کے مزید اشعار ہیں. جی جی ارشاد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیونکہ آپ جو یہ مولا علی کے حوالے سے فرما رہی ہیں، یہ بھی ہم حکم رسول کو جو ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا زیونوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ ہمارا تو کوئی ذکر جو ہے وہ پنجتن پاک کے بعد، اور یہ ہے کہ جناب سیدہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور مولا علی کے بغیر ہماری تو کوئی محفل جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. یہ رسولی کا ارشاد ہے، انہی کو ہم ظاہر ہے کہ ان کے حکم کی اطاعت میں تعمیل کرتے ہیں. کیا وصف ہو سکے شہ گردوں مقام کا، اسلام نام ہے میرے مولا کے کام کا. سبحان اللہ. کلمہ پڑھا دیا ہے محمد کے نام کا، حقدار مرتضیٰ ہے درود و سلام کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حقدار مرتضیٰ ہے درود و سلام کا، قرآن کی آیتوں میں فضیلت علی کی ہے. بے شک. اسلام ہے رسول کا، رہبر ہے مرتضیٰ، کوثر نبی کا ساقی کوثر ہے مرتضیٰ. ہاں ہاں ملے لوائے پیمبر ہے مرتضیٰ، ماشاءاللہ. لختے دل رسول کے شوہر ہے مرتضیٰ. سبحان اللہ. ہر چیز پر نبی کی حکومت علی کی ہے. بے شک.
کتنا زبردست یہ شعر ہے. یا مرتضیٰ علی ولی شاہ لا فتح، خالی تمہارے در سے نہ سائل کوئی پھرا. بے شک. کب سے پکارتی ہے لطیف آپ کو شاہ، یہ شاعرہ ہیں جن کا جی. للہ اب تو دیجئے لبیک کی صدا، کہتے ہیں سب کنیز یہ حضرت علی کی ہے. ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے اصل میں الفت علی کی ہے. مومن کا امتیاز محبت علی کی. پہچان ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، محمد اللہم بے شک صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ مومن کی پہچان ہی مولا علی کے ذکر کو رکھ دیا ہے، کہ جس کے دل میں ولائے جی ہماری کسوٹی تو مولا علی ہیں. اگر ان کا ذکر سن کے آپ کی روح تازہ ہو جاتی ہے، آپ خوش ہوتی ہیں، تو آپ رسول کی اتباع کر رہی ہیں. بالکل رسول اور کا اتباع. اگر خدا نہ کرے آپ کو تکلیف ہے تو پھر تو بے شک بے شک ہم مومن میں نہیں شامل ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. معیار بنا دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ذات مولائے کائنات، کہ اس میں بھی ظاہر ہے کیوں معیار بنایا ہے. اس میں جو معیار بنایا ہے اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے تبلیغ اسلام کی پہلی دعوت سے جو وفا کی ہے، پیغام حق کی جو اطاعت میں انہوں نے اپنا کردار عطا کیا ہے. چھوٹے تھے، کتنا کم آپ کا سن تھا، اور آخری سانس تک اپنی زندگی کے. اصل تو وفا یہ ہے نا کہ ابتدا سے آخر تک، یہ تھوڑی کہ شروع میں وفا ہے اور انجام ہمارا جو ہے وہ خراب ہو گیا. اول سے آخر اور تک. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اتنی بڑی سعادت اور جو آپ کا تھا کریکٹر اس کے لحاظ سے، کہ ظاہر ہے کہ کوئی دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے کہ کعبے میں ولادت اور مجلس میں شہادت. بے شک. آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک آخری کال لے لیں. ہمارے پروگرام کی یہ آخری کال ہے، اور ہم تمام اپنے کالرز کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں حصہ لیا اور ہمارے پروگرام کو چار چاند لگایا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے خیال سے کال ڈراپ ہوگی، میں معذرت چاہتی ہوں. اگر آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو چند منٹ اور دے دیتے ہیں، تو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. جی اور اس کے علاوہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر جناب سیدہ کی شان میں. جی ضرور، وہ تو میں ضرور سنوں گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میری دونوں بہنوں کو اور آپ کو سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی مبارکباد ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. شکریہ. جی ہاں جی، پروگرام بہت اچھا ہے. بس چھوٹی سی مختصر سی بات ہی کروں گا. میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. محمد علی لندن سے. آپ کا ماشاء اللہ پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں. جی تو بات یہی ہے کہ دیکھیں کہ ہمیں ہمارے بزرگ ایران کے اندر آیت اللہ خمینی صاحب ابھی ہماری ہی زندگیوں میں وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کی طرز زندگی کو ابھی دیکھیں ان کو، اور انہوں نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی جو بتایا ہے، طریقہ بتایا. آپ زمین پہ بیٹھے، زمین پہ لیٹے، حتی البتہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کا میسج اور ان کا مشن آگے کی طرف موو ہو. اسی طرح ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں گاندھی جی کی ہسٹری دیکھ لیں. گاندھی جی نے کبھی کپڑے نہیں اتارے اس وقت تک. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا مذہب کہتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کی ہسٹری میں دیکھ لیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا یہ والا کام، اور انہوں نے وہی طریقہ اپنایا. وہ چرخہ لے کے بیٹھ گئے اور کپڑے اتار کے بیٹھ گئے، کہ جو ان کی اپنی اصل حقیقت تھی کہ کہاں سے مشن کو شروع کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ہستیاں ہیں، لیکن مجھے انفارچونیٹلی نہیں پتا چل رہا کہ ہمارا ٹی وی جو چینلز ہیں، جو ہمارے علماء دین ہیں، وہ کس ڈائریکشن پہ مجھے اور میری اولاد کو جو ہم